بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجف علی خان۔ اور ناظرین، کل سے ہی ایک بہت بڑی کنفیوژن تھی کہ اس وقت آج کے دن کی خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں، آج پیٹرول پمپ بند رہیں گے، ہڑتال پر چلے جائیں گے، کیونکہ آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے مطالبہ کر رکھا ہے کہ ان کا ڈیلر مارجن جو ہے، جس کو ہم کمیشن کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم پروفٹ کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم ان کی انکم کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت کم ہے، اس کو بڑھایا جائے۔ ہم نے کل بھی اس پر پروگرام کیا تھا اور آپ کے سامنے کچھ حقائق لے کر آئے تھے۔ آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا موقف بھی آپ کے سامنے آیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ غیر جانبدار تجزیہ کار جو تھے، انہوں نے بھی صورتحال پر کھل کر اظہار خیال کیا تھا۔ لیکن جب ہم پیٹرول پمپوں کی ہڑتال کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ لاہور کی بات کرتے ہیں اور باقی شہروں کی بات کرتے ہیں، تو کیا یہ اسٹرائک کامیاب رہی اور اس کے نتیجے میں کیا حکومت دباؤ میں آ سکتی ہے؟ تو میں آج اگر آپ کو لاہور کی صورتحال بتاؤں تو لاہور کی صورتحال یہ رہی کہ لاہور میں پہیہ چلتا رہا۔ میں آپ کو مختلف پیٹرول پمپ دکھانا چاہ رہا ہوں جو خود میں نے وزٹ کیے، پورے شہر کو وزٹ کیا۔ اس وقت جو آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ علامہ اقبال روڈ ہے، گڑھی شاہو کا علاقہ ہے۔ آپ ایک طرف دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو شیل کا پیٹرول پمپ اس سے پہلے نظر آیا اور وہ بند تھا، اس کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن دوسری طرف بائکوں کا جو پیٹرول پمپ ہے بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پر وہ کھلا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہاں پر بڑی تعداد میں موٹر سائیکل سوار جو ہے پیٹرول لے رہے ہیں۔ لیکن جو اس کے سامنے پیٹرول پمپ ہے، سڑک کے دوسری طرف پیٹرول پمپ ہے، وہ بند پڑا ہوا ہے۔ تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا، اس سے پتہ کیا چلے گا؟ اہل علاقہ جو ہے، جو وہاں پر ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ صرف ایک یو ٹرن لیں گے، ایک پیٹرول پمپ بند ہے، دوسرے کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں سے پیٹرول ڈلوا لیں گے۔ اور جو ہڑتال کا مقصد ہے، پیٹرول پمپ بند رکھنے کا مقصد ہے، وہ وہاں پر پورا نہیں ہو سکے گا۔ میں آپ کو شہر کے مختلف علاقوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اور اگر میں آپ کو آگے دکھاؤں کہ ہمارا ایک بڑا ہی مصروف اور اہم ترین علاقہ ہے، ماڈل ٹاؤن موڑ ہے۔ ماڈل ٹاؤن سے جتنی بھی ٹریفک نکلتی ہے فیروز پور روڈ پر آتی ہے۔ یہ آپ کو اس پمپ کے مناظر اس وقت دکھا رہا ہوں، اور یہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے کے مناظر ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پمپ نہ صرف آپریٹیو ہے بلکہ کام ہو رہا ہے، بلکہ کوئی اتنا بہت بڑا رش بھی نہیں ہے، بلکہ میں اس پمپ کو جب عام طور پر دیکھتا ہوں تو یہاں پر ہمیشہ رش ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمیں جو مختلف پمپ نظر آتے ہیں، کھلے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں پیٹرول پمپ، وہاں پر ہمیں رش اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ کل بڑی لمبی لائنیں لگ گئی تھیں، اور بعض جگہوں پہ تو ایک کلومیٹر لمبی لائن کے ذریعے لوگوں نے گھنٹہ اور ڈیڑھ گھنٹہ انتظار کر کے پیٹرول ڈلوایا تھا، اور رات 2-3 بجے تک یہ ساری صورتحال رہی تھی۔ تو یہ جو اس وقت مالٹن موڑ پہ آپ کو پمپ نظر آ رہا ہے، یہ بھی کھلا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ٹوٹل کا ایک اور پمپ ہے تھوڑا ہی آگے چلڈرن ہاسپٹل کے ساتھ، میں نے وہ بھی دیکھا، وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ تو اگر کسی نے یہاں سے پیٹرول ڈلوانا ہے تو یقینی طور پہ ماڈل ٹاؤن کے مکینوں کو، فیصل ٹاؤن کے مکینوں کو، باقی جگہوں پہ چلے جائیں تو آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ یہ تمام علاقے مسلم ٹاؤن سے لے کر ادھر جا سکتے ہیں۔ ہم اپنے جو اہم علاقوں کی بات کریں تو شہر کے وسط میں آ جائیں، لبرٹی کی طرف چلتے ہیں۔ جی، میں نے لبرٹی کے مناظر بھی آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہا ہوں۔ یہ لبرٹی پہ جو پیٹرول پمپ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بالکل اس وقت ایکٹیو پیٹرول پمپ ہے، اس وقت کھلا ہوا ہے، اور یہاں پر جو ہے پیٹرول جو ہے بیچا جا رہا ہے۔ یہاں پر لبرٹی میں ایک آپ کو شیل کا پیٹرول پمپ نظر آ رہا ہے، اور اگر آپ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ سے لبرٹی کی طرف داخل ہوں اور دوسری طرف جائیں، آگے حسین چوک کی طرف جائیں، تو لبرٹی کراس کرنے کے بعد آپ کو زوم کا پیٹرول پمپ بھی نظر آئے گا، اور وہ بھی اس وقت جو ہے کھلا ہوا ہے، وہاں پر بھی اس وقت بزنس ہو رہا ہے، وہ بھی آج کھلا ہوا ہے۔ اس سے آگے آپ شہر میں آگے چلے جائیں، ایم عالم روڈ کی طرف چلے جائیں، تو وہاں پر جو ہے ایک پیٹرول پمپ آپ کو، یہ جو زوم کا ہے، بڑا مشہور پیٹرول پمپ ہے۔ جب آپ ایم عالم روڈ پر انٹر ہوتے ہیں منی مارکیٹ کی طرف جانے کے لیے، تو آپ کو یہ پیٹرول پمپ نظر آتا ہے، کافی ایکٹیو جگہ پہ ہے، مصروف جگہ پر ہے۔ یہ پیٹرول پمپ بھی اس وقت، ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے کی فوٹیج ہے، یہ پیٹرول پمپ بھی یہاں پر کھلا ہوا ہے، لیکن اس کے سامنے ہی ٹوٹل کا پیٹرول پمپ جو ہے وہ آپ کو بند ملے گا۔ ٹوٹل کا پیٹرول پمپ بھی بڑا معروف اور مشہور پیٹرول پمپ ہے۔ جب آپ منی مارکیٹ سے حسین چوک کی طرف یا فردوس مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو وہ نظر آتا ہے، وہ پیٹرول پمپ آپ کو وہاں پر
جو ہے بند ملے گا. آپ آگے شہر کی طرف آ جائیں, انڈسٹریل ایریا گلبرگ کی طرف آ جائیں, وہاں پر بڑا معروف, کیونکہ وہاں پر مختلف صنعتوں کی انڈسٹریز کی گاڑیاں آتی ہیں, وہاں پر ڈلواتے ہیں, تو آپ کو وہاں پر وہ پیٹرول پمپ بھی کھلا ملے گا. یعنی کہ مجموعی طور پہ اگر آپ شہر کے جو پوش ایریاز خاص طور پہ کہہ سکتے ہیں ان کی طرف جائیں گے تو آپ کو پیٹرول پمپ کھلے ہوئے نظر آئیں گے. آپ ریلوے اسٹیشن کی طرف جائیں, لکشمی چوک پر بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور پریس کلب کے ساتھ شملہ پہاڑی کے ساتھ آپ کو پیٹرول پمپ نظر آئیں گے. وہ پیٹرول پمپ بھی کھلے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ بہت ساری جگہوں پر بند بھی رہے. مجموعی طور پر جو آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا یہ دعویٰ ہے کہ لاہور میں کوئی 400 کے لگ بھگ پیٹرول پمپ ہیں, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 90% بند رہے. اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پیٹرول کی عدم دستیابی کی وجہ سے کئی شہروں میں ایمبولینس بھی بند ہوئیں اور ریسکیو سروس کو بھی بند کرنا پڑا کیونکہ وہاں پر پیٹرول دستیاب نہیں تھا. لیکن لاہور میں اگر کوئی کمپنی کسی خاص جگہ سے, کسی خاص پیٹرول پمپ سے, ان کا کوئی ایگریمنٹ ہے, وہاں سے ہی پیٹرول لیتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پر ان کی سروس متاثر ہوگی اور ان کو فوری طور پر کسی اور جگہ پہ شفٹ کرنا پڑے گا. ورنہ جو ہے جب ہم پیٹرول کی بات کرتے ہیں تو پیٹرول شہر میں مل رہا ہے, اور جو مطالبہ ہے وہ یہ تھا کہ اس پہ کمیشن بڑھا دی جائے. تو اس وقت جو شہر کی صورتحال رہی, اس کو کیا کہا جائے کہ جو بڑی تعداد میں, اگر ہم اس شہر کو یہ بھی کہیں کہ 50-50 رہا, آدھے بند رہے آدھے کھلے رہے, ایک محتاط سی تقسیم کرتے ہوئے, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس حتمی اعداد و شمار موجود نہیں ہے, تو کیا کہا جائے کہ یہ جو پیٹرول پمپ کھلے رہے کہ یہ ملک اور قوم اور عوام کی دوستی میں کھلے رہے, حکومت سے دوستی میں, حکومت کو فالو کرتے ہوئے کھلے رہے, یا انہوں نے ایسوسی ایشن سے غداری کی. اس قسم کے سوالات بھی اٹھائے جا سکتے ہیں, کیونکہ اگر پہیہ چلتا رہے گا اور پہیہ چلنے کے ساتھ پیٹرول ملتا رہے گا, تو حماد اظہر صاحب نے, جو وفاقی وزیر توانائی, انہوں نے جو بیان دیا آج کہ بھائی ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات, آپ کے مطالبات بہت زیادہ ہیں, ہم تو اس قسم کے مطالبات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو پھر حکومت جو ہے اپنی جگہ پر مضبوط نظر آئے گی مطالبات نہ ماننے پر, چاہے ان کے مطالبات درست بھی ہوں, جسٹیفائیڈ بھی ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ مطالبات درست ہیں, جسٹیفائیڈ ہیں, اور اس وقت گھاٹے پر پیٹرول بیچا جا رہا ہے, تو پھر باقی پیٹرول پمپ کس طرح بیچ رہے ہیں, کیوں کھلے ہوئے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے اور اس شہر کی صورتحال پر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے خواجہ عاطف رضا صاحب, سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن, ان کی طرف بھی جاؤں گا. پہلے میں اپنے مہمانوں کا یہاں پر تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ عمر صدیقی صاحب موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان رہنما ہیں اور اسی شہر کی صورتحال کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ عمر صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. میں اس کے ساتھ ہی مشکور ہوں حافظ محمد جہانگیر کا, آپ ترجمان آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن کے, ان سے بھی جانیں گے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی کیا سچویشن رہی. لیکن سب سے پہلے میں خواجہ عاطف رضا صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. تھوڑی دیر میں ہمیں جہاں سے ملک صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں, لیکن خواجہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. خواجہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم صاحب. خواجہ صاحب کیسے ہیں؟ جی دعائیں آپ کی. خواجہ صاحب اس وقت جو صورتحال ہے ساری شہر کی, پہیہ چل رہا ہے, اور اس وقت میں مختلف جگہوں سے جو ہو کے آیا ہوں, تو میرا ایک محتاط اندازہ ہے, اگر میں آپ کو فیور بھی کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 50-50 کی سچویشن ہے. بہت سارے پمپ جو ہے, خاص طور پہ جب ہم ڈیفینس کو دیکھتے ہیں, کینٹ کو دیکھتے ہیں, گلبرگ کو دیکھتے ہیں, مالٹون کو دیکھتے ہیں, پوش ایریاز کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ ہمیں پمپ کھلے ہوئے نظر آتے ہیں, بند تھوڑے نظر آتے ہیں. تو یہ جو کھلے ہوئے ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کی کمیونٹی کے غدار ہیں, یہ کون ہیں, کیوں نہیں آپ کی بات کو فالو کر رہے, یا یہ عوام دوستی میں کھلے ہوئے ہیں, لوگوں کو سہولت دینے کے لیے کھلے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی, آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کمپریہنسو قسم کا سروے کیا ہوا ہے, تو اس لیے دیکھیں صبح جو آفیشیل لاہور کے لیے وہ فگرز تھیں وہ یہ تھا جی کہ تقریباً ہمارے 400 کے قریب پیٹرول اسٹیشنز ہیں لاہور میں جی. اس میں سے 62 کی فگر تھی جی, 62 کھلے ہوئے ہیں. اچھا. ان 62 میں جو ہمارے اپنا کنٹونمنٹ اور ڈیفینس کے ہیں تو وہ تو کوئی بند نہیں کرے گا, وہ مینلی کمپنی آپریٹڈ ہے, پلس وہ آرمی خود چلا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, 1% تو وہ ہوگی کنٹونمنٹ کے اندر. اس کے بعد کچھ پمپس جو کمپنی آپریٹڈ سے شہر میں وہ بھی چل رہے ہیں. تیسرا اس کے بعد عوام دوستی کوئی نہیں ہے. گورنمنٹ ہمیشہ کی طرح اپنے اوچھے کنڈوں کے اوپر آ گئی. انہوں نے آرم ٹوسٹنگ کر کے کہیں پہ اوگرا کو بیچ رہے ہیں, کہیں پہ کمپنی کو پریشرائز کر رہے ہیں, کہیں پہ ڈی سی کے بندے اہلکار جا رہے ہیں. تو اس طرح انہوں نے زبردستی لوگوں کو مجبور کر کے, بلیک میل کر کے
تو پیٹرول اسٹیشن کچھ کھلوائے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ میں آپ ہی کی آرگومنٹ کو بائی کر لیتا ہوں کہ جی 50-50 کھلے ہیں. بات پوائنٹ سکورنگ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو روٹ کاز ہے ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اپنا جو بیان ہمارے منسٹر صاحب نے دیا ہے، سوری ٹو سے، بڑا ریکلیس کا بیان ہے کہ یہ کوئی انا کا یا ضد کا مسئلہ نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے گورنمنٹ جو ہے وہ کسٹوڈین ہے، ہمارے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری ہے. انہوں نے آئین کے تحت اس کا حلف اٹھایا ہوا ہے. تو یہ ہمارے سے ساری دنیا میں، آپ بھی ماشاءاللہ ساری دنیا ٹریول کرتے ہیں، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے، مہیا کی جاتی ہے بزنس مین کے لیے، نہ کہ ان کے ساتھ سوتن کی طرح مقابلہ لگا کے آپ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا مطلب یہ 5 کھلے ہیں یا 50 کھلے ہیں، وہ دس از اے نان ایشو. اصل ایشو ایڈریس یہ ہے کہ جو ہماری پرابلم ہے اس کو سنسیئرلی اور آنیسٹلی. لیکن وہ صحیح ہے آپ کی بات سر، آپ کی بات خیر صاحب بالکل درست ہے. حکومتیں جو ہوتی ہیں مسائل حل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، جائز ایشوز کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو ریزالو کرنے کے لیے اقدامات کرتی ہیں، وہ ساری بات ٹھیک ہے آپ کی. لیکن احتجاج جب ہوتا ہے تو حکومت کو دباؤ میں لانا پڑتا ہے. یہ بات پھر آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ ایک جو پہیا جام والی صورتحال تھی، ٹریفک کو روک سکتے تھے، خود پیٹرول پمپ کو جتنا بند کر سکتے تھے، لوگوں کو پیٹرول مل رہا ہے اور آسانی کے ساتھ مل رہا ہے، ایک نہیں تو دوسرے پمپ سے فوری طور پہ ان کو مل جاتا ہے. تو آپ حکومت کو دباؤ ڈالنے میں، دباؤ بڑھانے میں ناکام نظر آئے، اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ صبح 6 بجے تک جو کرائسس کل آپ نے بھی دکھایا اور باقی سارا میڈیا نے بھی دکھایا ہے، لوگوں نے جو پینک بائنگ کی اس کے اندر آج تو ویسے ہی ڈیمانڈ کم تھی. ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آنیسٹ اور اپنی ایسوسیشن کے ساتھ سنسیئر لوگ ہیں وہ بلیک شیپس ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن جو آنیسٹ ہے وہ سب لوگ اسی طرح ہمارے ساتھ سٹینڈ بائی ہیں اور اسی طرح کھڑے ہیں. اور ابھی تک وہی کہہ رہے ہیں جی، مطلب بات صرف آپ لاہور کو فوکس نہ کریں، آپ کا نیشن وائڈ چینل ہے. ہمیں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ہر جگہ سے آل اوور دا پاکستان ایسی جگہوں سے آ رہے ہیں جہاں کا کبھی نام بھی نہیں سنے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہم قطعی طور پہ ایک بھی پیٹرول اسٹیشن نہیں چلائیں گے. لیکن خیر صاحب اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو پھر لوگوں کو پیٹرول ملتا رہے گا، آپ اپنے کاروبار کا نقصان کرتے رہیں گے جتنے دن بھی آپ بند رکھیں گے. آج بھی آپ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں آپ نے فرمایا کہ ہم اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک حکومت ہماری ڈیمانڈز نہیں مانتی. تو کیا ہوگا اس میں؟ اگر آپ اپنے پیٹرول پمپ بند رکھتے ہیں تو آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوں گے، حکومت کا کیا چاہے گا اس میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو آلریڈی نقصان کر ہی رہے ہیں، تو ہم نے اپنے، دیکھیں میں اسٹرائک کا لفظ شعوری طور پہ استعمال نہیں کر رہا، میں نے آپ کو بھی بزنس کلوئر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک بزنس میں اگر ہمیں پروفٹ نہیں ہو رہا تو اس کے بدلے کہ ہم اپنے پلے سے جیب سے ڈالیں، بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو بند رکھتے ہیں. بات دوسری بات دیکھیں، میں نے آگے بھی ایک ابھی کسی چینل پہ کہا ہے کہ ہم وہ واحد انڈسٹری ہیں جو 365 ڈیز نہ عید کو چھٹی کرتے ہیں نہ کسی اور دن پہ چھٹی کرتے ہیں، اور لوگوں کو بلا تعطل جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو حکومت کو تو ہمیں تھوڑا سا کوشن دینا چاہیے، نہ کہ ہمارے ساتھ مقابلے لگا کے اور ہمیں کارنر کرنا چاہتے ہیں یا بالکل صحیح. اچھا مجھے آخری بات میں سر، آپ کی سروسز جو ہیں وہ ایک سے زیادہ شعبوں میں ہیں، پیٹرول پمپ بہت ساری سروسز ساتھ پرووائڈ کرتے ہیں، مسافروں کو نماز کی جگہ دیتے ہیں، واش رومز کی جگہ دیتے ہیں، خریداری کی جگہ دیتے ہیں، وہ چاہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے سہولت دیتے ہیں اور پیٹرول بھی فراہم کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ سروس پرووائڈ کرتے ہیں اور بڑی اہم سروس ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے. اب آخری بات کا یہ جواب دیجیے گا کہ حماد رضا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ مطالبہ ناجائز ہے، یہ مطالبہ غلط ہے کہ آپ 2.75% سے سیدھے 9% پر چلے جائیں، اس کو بیچ میں کہیں لانا چاہیے، اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ دیکھیں مجھے نجم صاحب اس بات کا جواب دے. حماد اظہر صاحب کی تو میں مطلب آفرین ہے ان کی انفارمیشن پہ، اور مطلب ایک نیشنل کرائسس کریٹ ہوا ہے. وہ کبھی ہمیں بریکٹ کرتے ہیں ٹرانسپورٹرز کے ساتھ، آئل ٹینکرز کے ساتھ، کبھی ہمیں وہ نفی کرتے ہیں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور کبھی پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ان ریزنیبل ہے. یہ اپنا 0% سے
جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کو 30 روپے پہ لے کے جا رہے ہیں. از اٹ جسٹیفائڈ؟ 9 روپے سے ڈیزل کے اوپر یہ 21 روپے بڑھا کے 30 روپے پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ جسٹیفائڈ ہے؟ باقی جو ٹیکسز لے رہے ہیں, یہ ڈیوٹیز دے رہے ہیں باقی, وہ ان کی سب جسٹیفائڈ ہے. اور صرف سارا کرائسس جو ہے وہ ہمارے مارجن کے اوپر ہے, جو ہم اپنے ایماندار اور رزق حلال کے لیے, اپنے سروائیول کے لیے, اپنے لائیولیہوڈ کے لیے مانگ رہے ہیں. صحیح, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. خواجہ عاطف میرے ساتھ موجود تھے. اس سے پہلے میں بریک پر جو ایک چھوٹی سا کمنٹ چاہ رہا ہوں حافظ صاحب آپ سے. پبلک ٹرانسپورٹ چلتی رہی آج جی, کیا صورتحال رہی؟ جہاں تک آج تک کا تعلق ہے تو ٹرانسپورٹ چل رہی ہے, بالکل چل رہی ہے. پیٹرول مل رہا ہے, ڈیزل جو ہے وہ آج کے دن تک جو ہے وہ کوئی زیادہ متاثر نہیں کر سکے, زیادہ متاثر نہیں ہو سکے. لیکن عوام کے اندر جو ہے نا وہ ایک پریشانی ہے, سوال ہے کہ جی ٹرانسپورٹ. ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا, لیکن اس وقت واقعی صورتحال یہ عوام میں پریشانی تھی تو رات جو تھی لمبی لائنیں لگ گئی تھیں, لوگ گاڑیوں کے ٹینک فل کروا لیے تھے, اور اس کے نتیجے میں آج جو تھا جو پیٹرول پمپ کھلے بھی ہوئے ہیں مجھے وہاں پر بالکل رش نظر نہیں آیا. ایون جن پیٹرول پمپس کی میں آپ کو فوٹیج دکھا رہا تھا, مالٹن موڑ کی خاص طور پہ میں بات کروں, وہاں پہ ہر وقت آپ کو گاڑیاں کھڑی بھی نظر آتی ہیں. باقی تمام پیٹرول پمپس پہ اس طرح کی صورتحال نظر آتی ہے, رش ہوتا ہے. آج وہاں پر رش نظر نہیں آیا کیونکہ آج جو تھا رات لوگوں نے پیٹرول کے ٹینک فل کروا لیے. 1-2 دن یہ پوزیشن رہے گی. یہ آج کی شہر کی صورتحال تھی. حکومت کی طرف سے جواب کیا ہے, اس پہ مزید کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے, اصل صورتحال ہے کیا, کما کتنا رہے ہیں, سب کچھ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں پیٹرول پمپوں کی ہڑتال کے حوالے سے, اور شہر کی صورتحال ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی اور آپ کو بتایا کہ اس وقت جو ہے شہر میں پیٹرول مل رہا ہے. بہت سارے پیٹرول پمپ بند ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پیٹرول پمپ کھلے بھی ہوئے ہیں, اور ان میں ایسے پیٹرول پمپ بھی شامل ہیں جو کمپنی آپریٹڈ بھی کہے جا سکتے ہیں, یا انتظامیہ جو ہے ان کو کھلوانے میں کامیاب رہی ہے. خواجہ عاطف رضا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے, اور وہ مذاکرات کرنے کی بجائے, مسائل حل کرنے کی بجائے پیٹرول پمپ کھلوانے کی طرف گئی ہوئی ہے. اگر ہم یہ بات کریں کہ اس وقت پیٹرول پر پیسے کتنے کمائے جا رہے ہیں تو 2.75% جو ہے تقریباً 3% سے کم جو ہے اس وقت پروفٹ لیا جاتا ہے. اس کو آپ منافع کہہ لیں, آپ اس کو مارجن کہہ لیں, آپ اس کو کمیشن کہہ لیں, اس کے نتیجے میں اخراجات پورے کیے جاتے ہیں. اور آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ ہم 1 لیٹر جو پیٹرول بیچتے ہیں اس میں جو ہمیں ملتا ہے پیسے ملتے ہیں وہ تھوڑے ہیں, کم ہیں. جیسا کہ آپ پیٹرول کے اوپر آپ کو جو 3 روپے 91 پیسے ملتے ہیں, اور جب وہ کٹوتیوں کے بعد 3 روپیہ 1 پیسہ رہ جاتا ہے, ڈیزل پر 3 روپے 30 پیسے ملتے ہیں, اور اب جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ دگنا سے بھی زیادہ بڑھانے کا کیا جا رہا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو اخراجات کرتے ہیں وہ ہمارے 1 لیٹر کے اوپر تقریباً 4 روپے 11 پیسے اخراجات آتے ہیں, اور جب 4 روپے 11 پیسے اخراجات آتے ہیں ان میں سے 3 روپے 1 پیسے ہمیں ملیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ 1 روپے 10 پیسے کے نقصان پر ہیں ہر لیٹر پر. تو ہم بزنس کلوجر کی بات کرتے ہیں, بزنس بند کرنے کی بات کرتے ہیں. حکومت نے اس پر جو 3 نومبر کو مذاکرات کیے تھے, MOU بھی اس پر سائن کیا تھا, لیکن MOU سائن ہونے کے بعد حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کر پا رہی. تو یہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. یہاں پر عمر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, حافظ محمد جہانگیر صاحب موجود ہیں. عمر صاحب, حکومت جو ہے اس وقت بڑی مشکل سے تو بچ گئی. پیٹرول پمپ اگر بڑی تعداد میں اگر یہ ایسوسی ایشن پوری طرح بند کروانے میں کامیاب ہو جاتی تو اس وقت ہاہاکار مچی ہوئی ہوتی, لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے مطالبات تو سنے جائیں, بات تو سنی جائے, اور جو جائز چیز ہے اس کو حل کیا جائے. دیکھیں نجم بھائی, سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے عوام کا درد رکھ کر اپنے پمپس بند نہیں کیے. حکومت نے کوئی اوچھا ہتھ کنڈا نہیں اپنایا. اس کی شیورٹی میں آپ کو یہاں پر اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ بھی اسی حلقے کے اور اسی جگہ کے رہائشی ہیں جہاں کا میں ہوں, اور وہاں پہ جتنے پمپس کھلے ہوئے ہیں آپ نے بھی پھر کے دیکھ لیا ہوگا, میں نے بھی وہاں سے جتنے میں نے سکرین پر دکھا دیا سارے کے سارے کھلے ہوئے جو کھلے ہوئے جس طرح کھلے ہوئے. میں نے جس سے پوچھا ہے کہ جو مجھے پتا ہے کہ ہاں یہ پمپ اس کا ہے, تو میں نے جب اس سے پوچھا ہے تو اس نے مجھے یہی کہا ہے کہ بھائی ہم عوام کو تنگ نہیں کر سکتے. ہمیں بھی پتا ہے کہ اس وقت پورے خطے میں سب سے کم ریٹ اگر پیٹرول کا ہے تو وہ پاکستان میں ہے, جس کا دشمن ملک بھی اپنے میڈیا کے اوپر شور مچا رہا ہے کہ پاکستان بہت سستا پیٹرول آلریڈی دے رہا ہے.
اچھا اب دیکھیں دوسری بات نجم بھائی, پیٹرول کی قیمت کا تو ایشو ہی نہیں ہے نا, ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ بزنس جو ہے, بزنس کرنا ہے, پیٹرول پمپ والوں نے بزنس کرنا ہے, وہ یہاں پر اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ اگر کوئی ماں باپ کی جائیداد تھی تو وہ بیچ کر. دیکھیں اب دیکھیں میری بات سنیں, جب حکومت نے اپنے ٹیکسز کم کر دیے ہیں پیٹرول کے اوپر, ٹھیک ہے, حکومت نے ہر چیز کے اندر ان کو ریلیف دینے کا سوچا اگر عوام کو کہ ہم نے پیٹرول کا ریٹ اس طرح سے نہیں بڑھانا, تو مجھے بتائیں کہ یہ جو ان کی مانگ ہے کہ 9% اس میں بڑھایا جائے, اور مجھے بتائیں کہ ان کا پہلے کمیشن اتنا کبھی رہا ہے جتنا یہ آج مانگ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی نا, مہنگائی ہو گئی, کہتے ہیں ہم نے بھی بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, ہم نے بھی گھر کے لیے گھی لے کے آنا ہے, سب سے پہلی بات دیکھیں ٹھیک ہے چلیں شکر ہے کہ آپ نے یہ بات خود ہی کر دی, اور اس کے بعد دیکھیں کہ انہوں نے جو لوگ اچھے تھے ان کے اندر, انہوں نے کیا کہا ہم نے عوام کو تنگ نہیں کرنا, عوام آئے ہمارے ڈور سٹیپ پہ آئے, ہمارا پمپ کھلا ہوا ہے, ہم سے آگے پیٹرول ڈلوائے, کوئی ایشو نہیں ہے, وہ اچھے لوگ ہیں. وہ دیکھیں انہوں نے عوام کا خیال کیا نا, جس طرح حکومت ایک چاہ رہی ہے کہ ہم لوگ عوام کو تنگ نہ کریں. صحیح. جو ٹیکس کا رہی ہے جی ایس ٹی آپ نے بالکل کم کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم لیوی اتنی بڑھا دی ہے, قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑا. یا تو آپ کریڈٹ لینا, عمر صاحب آپ ٹیکس کم کرنے کا کریڈٹ لیں کہ اس کے نتیجے میں قیمت کم ہوئی ہو, اس کے نتیجے میں قیمت تو پرانی برقرار ہے. ہوا یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس کم کیا ہے, اس کو پیٹرولیم لیوی کی صورت میں آپ نے اس کو دوبارہ لاگو کر دیا ہے, اور یہ بھی وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ہر مہینے 4 روپے بڑھانا ہے اور 30 روپے تک بڑھانا ہے. یہ تو ابھی خواہش صاحب کہہ رہے تھے. دیکھیں اب میری بات سنیں, یہ بات ایک پہلے ہو چکی ہوئی ہے اس کے اوپر, اور ابھی بھی کنفرمیشن نہیں ہے خان صاحب اس چیز کو کیبنٹ میں مانیں گے یا نہیں مانیں گے, ٹھیک ہے, یہ سمری جائے گی, اس کے اوپر دیکھا جائے گا. خان صاحب دیکھیں کئی چیزوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ خان صاحب بھی سٹینڈ لیتے ہیں, آپ کو پتا ہے, جہاں پہ عوام کے ریلیف کا ایشو, اور آپ کو پتا ہے پیٹرول کا اس وقت صورتحال پوری دنیا میں کیا چل رہی ہے, فاسل فیول کی کیا صورتحال چل رہی ہے, آپ کو سارا آئیڈیا آلریڈی نجم بھائی ہے. نجم بھائی مجھے صرف یہ بتائیں کہ جس ہڑتال کی بیس پر یہ حکومت کو بلیک میل کر رہے تھے یا کر رہے ہیں, اب خواجہ صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بھی آپ نے دیکھ لی کہ وہ خود پریشان ہے اور ڈاماڈول ہو گئے ہیں کہ اب یہ ہونے کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہماری تو نہیں سنوائی ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس طرح سے پمپس بند نہیں ہوئے. وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے اس وقت پمپ نہیں کھولنے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے. نجم بھائی یہاں پر دیکھیں بے شک وہ نہ کھولیں, ہر ایریا میں جہاں پہ 3 پمپس ہیں نا, اگر ایک بندہ تو 2 کھلے ہوئے ہیں. لوگوں کو ایشو نہیں ہے اس چیز سے, لوگ آج بھی جا رہے ہیں پیٹرول ڈلوا رہے ہیں, آپ بھی ڈلوا کے ہی آئے ہوں گے, ٹھیک ہے. میں رات کو گیا, بہت لمبی لائن تھی, وہاں پر مالک کہہ رہا تھا جو پمپ کا ہے, وہ میں اس کو جانتا ہوں, اس کو بار بار لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ یار آپ لوگ صبح آ جانا, صبح بھی سب کو ملے گا, ٹھیک ہے, لیکن ایک پینک کریٹ کر دیا گیا, خیال تھا کہ ایسوسیشن بند کروا دے گی تو سارا کچھ بند ہو جائے گا, ایسا ہوا نہیں. ایسوسیشن سارے پمپ بند نہیں کروا سکی. زون کے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی 50 سے 60% پمپس لاہور میں کھلے ہوئے ہیں. نہیں وہ تو شیل کے بھی میں نے دیکھا, کچھ بند ہیں کچھ کھلے ہوئے, میں نے ٹوٹل کے کھلے بھی دیکھے ہیں, میں نے ٹوٹل کے بند بھی دیکھے ہیں. یہ ایک عجیب, پی ایس او کے میں نے کھلے ہوئے دیکھے ہیں, پی ایس او کے بند بھی دیکھے ہیں. یہ جو پی ایس او کے کچھ بند ہیں, میں آپ کو 1-2 کی تو کہانی میں آپ کو خود سنا سکتا ہوں کہ 1-2 کے اوپر سٹیج اس لیے چل رہا ہے کہ وہ جو جیسے ہمارے ایریا میں 2 پمپس پی ایس او کے بند ہیں, آپ کو آئیڈیا ہوگا وہ کیوں بند ہیں, کیونکہ وہ مجھے پتا ہے کہ وہ آلریڈی کون ہے اس کا اونر اور کس نے پیمنٹ کر دی ہوئی ہے اس کو پرچیز کرنے کے لیے, اور وہ ابھی تک سٹے لے کر بیٹھ گیا, اگلا بندہ پیمنٹ لے کے. وہ ایشو اس طرح کے ہیں, وہ تو علیحدہ بند ہونے نہیں, اور وہ مطلب وہ بھی 2-3 دن پہلے بند ہوئے ہیں. ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ براہ راست متاثر ہوتے ہیں حافظ صاحب اس سچویشن سے, جب کوئی پیٹرول کی صورتحال, پیٹرول مہنگا ہو جائے, پیٹرول نہ مل رہا ہو. آپ کو اگر جج بنا دیا جائے اس تنازع میں, ایک طرف پیٹرول بیچنے والے ہیں, ایک طرف حکومت ہے, ظاہر حکومت بھی ہماری اپنی ہے, اس کا موقف بھی ٹھیک ہے کہ آپ کتنا پیسے بڑھانا چاہتے ہیں, آپ کیا فیصلہ کریں گے اس پہ؟ نجم علی صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں ٹرانسپورٹروں کو موقف دینے کا موقع فراہم کیا. جہاں تک بات ہے کم کھلے تھے یا زیادہ کھلے تھے, صحیح بات یہ نہیں ہے. کسی بندے کو تکلیف ہے, ایسوسیشن کو تکلیف پہنچی, پمپوں والے جو ہیں انہوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے, وہ کاروبار کرتے ہیں, منافع ان کا حق ہے, جائز منافع ان کا حق ہے. صحیح, اگر ان کو جائز منافع نہیں مل رہا تو اس وجہ سے وہ ہڑتال پہ چلے گئے. ہماری فیڈریشن سمجھتی ہے کہ سرمایہ کاری کرنا, جیسے ہماری ٹرانسپورٹ میں سرمایہ کاری ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ سرمایہ کاری کا فائدہ تب ہی ملے گا جب اگر ہمیں مناسب منافع ملے گا. صحیح, خسارے کا کاروبار کوئی نہیں کرتا. لہٰذا ہماری فیڈریشن سمجھتی ہے کہ آج کے دن تک تو ٹرانسپورٹ چل رہی ہے. حکومت کو چاہیے کہ جو ان کے جائز مطالبات ہیں, جائز حد تک جو ان کا منافع بنتا ہے وہ ان کو دینا چاہیے. یہاں پر صورتحال یہ ہے
کہ جو پٹرول پمپ ہے لانگ جو روٹ ہے ہمارے, وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے مسافروں کے لیے کوئی سہولیات نہیں ہے, لیکن پٹرول پمپ جو ہے وہاں پر ہماری گاڑیاں سٹے کرتی ہیں, وہاں پر ان کو واش روم, مسجد اور اس طرح کی سہولیات مل رہی ہیں. بہت سے موٹر وے کے علاوہ بہت سے ایسے علاقے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ٹرانسپورٹ کے لیے جو پٹرول پمپ کا کردار ہے یا ڈیزل کا کردار ہے وہ خون کا ہے, ٹرانسپورٹ چل ہی نہیں سکتی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ حالات ایسے ہی رہیں گے, گورنمنٹ کو چاہیے ان کے ساتھ مذاکرات کرے, مذاکرات کر کے جو جائز منافع ان کا جو حق ہے وہ ان کو ضرور. میں نے آپ کو نا منصف بنایا, اور منصف دیکھیں دوسری طرف کاروبار کرتا ہے نا 2.75% اگر یہ اس وقت بن رہا ہے ان کا, وہ کہتے ہیں کہ 6% ڈبل ہو جائے, یا وہ کہتے ہیں کہ 9%, وفاقی وزیر نے 9% تک کی بات کی ہے, 9% ہو جائے, تو یہ تھوڑا سا غلط نہیں لگتا کہ آپ اچانک اتنا بڑا جمپ لے لیں؟ ہم یہ جو بات ہے آپ کی یہ تو درست ہے کہ جمپ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جائز منافع جو ہے نا وہ ان کا حق ہے. اگر ان کا 1 روپیہ بھی, جو میرے پاس جو انفارمیشن ہے 1 روپے کی ان کو بچت ہے, اچھا ٹھیک ہے جی, جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ 1 روپے کی بچت کے اوپر, تو وہ اس طرح کے سارے اخراجات اپنے مینٹین نہیں کر سکتے. اگر مہنگائی کا جیسے دورہ ہے, سارا ایک صورتحال ہے, تو وہ بھی معاشرے کا حصہ ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول کے اوپر 1 روپے کی پر لیٹر بچت ہوتی ہے اخراجات نکال کے, تو اس سے وہ کہہ رہے ہیں اس سے ہمارا گزارا نہیں ہو رہا, وائبل نہیں ہے بزنس. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا, پھر کرپشن ہوگی, تیل کم ملے گا. اگر ان کو مناسب جائز اسمگل تیل بھی بیچیں گے نا, پھر اسمگل تیل بھی بیچیں گے, پھر اسمگل تیل بھی بکے گا, کرپشن بھی ہوگی, کم ناپ تول بھی کم ہوگا. تو بہتر یہ ہے, گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک ماں باپ کا درجہ رکھتی ہے, ریاست جو ہوتی ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر مناسب, وہ بھی ہمارے ملک کے سرمایہ کار ہیں جیسے دیگر لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ بیٹھ کے مذاکرات کرتی ہے. ہماری فیڈریشن جو ہے وہ ہر سرمایہ کار کے ساتھ ہے کہ اس کو جائز منافع ملنا چاہیے اور عوام کو سہولیات ملنی چاہیے, عوام کے اوپر بوجھ نہیں آنا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی لیوی میں مزید کمی کر کے اگر ان کو کوئی اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے منافع کے لحاظ سے, تو اس میں ضرور ان کو منافع دے. عمر صاحب, ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ حکومت جو ہے نا, کوئی بھی بندہ اپنے مطالبات لے کے آتا ہے, ڈاکٹرز آتے ہیں, ٹیچرز آتے ہیں, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آتے ہیں, کوئی سرکاری ملازمین ایپکا کے آ جاتے ہیں, یہ پیٹرول پمپ والے آ گئے, ان کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے. حکومت لڑتی کیوں ہے ساروں سے؟ دیکھیں نجم بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ, حافظ صاحب کو میں صرف ایک چیز اس میں کنفرم کر دوں کہ 1 لیٹر کے پیچھے یہ لوگ تقریباً 3 روپے اپنا پروفٹ رکھ رہے ہیں. 3 روپے ان کو بچتا ہے تقریباً. 3 اخراجات بھی تو نکالیں نا. نہیں, وہ اخراجات وہی تو کہہ رہے ہیں, اخراجات 4 پہ 11 پیسے ہیں. اس طرح اگر ہم اخراجات نکالیں تو پھر سارے بزنسز اور ساری جابز اور سارا کچھ ہر بندہ منافع تو لے رہا ہے نا, جو بندہ سرمایہ کار تو منافع لے رہا ہے, ہر کوئی لے رہا ہے. اب دیکھیں اس میں نجم بھائی, حافظ صاحب, آپ دونوں یہ چیز سمجھیں کہ حکومت اگر اس چیز کے اوپر سٹینڈ لے رہی ہے تو نجم بھائی اپنے ایمان سے بتائیں کہ غلط لے رہی ہے. مجھے بتائیں کہ جتنا مارجن یہ مانگ رہے ہیں, آپ کا سوال بہت جسٹیفائڈ ہے, بہت صحیح ہے, جتنا مارجن یہ مانگ رہے ہیں شاید اتنا نہ دیا جائے, لیکن جتنا دیا جانا چاہیے وہ بیٹھ کے طے کرنا چاہیے. حکومت دیکھیں, حکومت اس لیے غلط کر رہی ہے, حکومت اس لیے غلط کر رہی ہے عمر صاحب کہ اگر اس کے نتیجے میں کاروبار تباہ ہوتے ہیں تو وہ کاروبار بہت سارے لوگوں کو دیوالیہ بھی کریں گے, اس ملک کی اکانومی کو بھی متاثر کریں گے, اور ہزاروں لوگوں کو بے روزگار بھی کریں گے. اصل ایشو یہ ہے, کاروبار بھی چلنا چاہیے, جائز منافع بھی ملنا چاہیے. دیکھیں اب نجم بھائی کچھ چیزوں کو نا, اب آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے بولنے کے لیے, کیونکہ میں آپ کو کچھ چیزیں ایکسپلین کرتا ہوں ہسٹری سے, پچھلے دور کی ہسٹری نہیں, اپنے ہی دور حکومت کی ہسٹری سے آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمادر صاحب نے کل کہہ دیا کہ جو بھی جائز ہوگا ان سے بیٹھ کے طے کر لیا جائے گا. آج تقریباً سارے پمپس تو کھلے ہوئے تھے, تو ان کی جب تحریک ہی فلاپ ہو گئی تو پیچھے تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا ان کے پاس, ٹھیک ہے. اور ان کیس ابھی بھی اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے ہڑتال جاری رکھنی ہے, تو پھر obviously حکومت اس کو دیکھے گی. حکومت کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی. ہوتا کیا ہے کہ یہ روز کے معمول بن چکے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ جب مراد راز صاحب, شوکت محمود صاحب مل کر اناؤنس کرتے ہیں کرونا کی وجہ سے کہ ہم لوگ پینڈیمک چل رہا ہے, سکولز بند کرنے لگے ہیں, آن لائن کلاسز ہوں گی, تو سکولز جو ہیں وہ فیس تو کم نہیں کرتے, آدھے ٹیچرز آدھے سٹاف کو وہ فائر کر دیتے ہیں, اور جو آدھا سٹاف وہاں پہ رہ جاتا ہے جس میں میرے اپنے دوست یار شامل ہیں, میرے اپنے کزنز شامل ہیں, میں دیکھتا ہوں, میں جانتا ہوں, ان کی تنخواہیں 50% کاٹ دی جاتی ہیں.
یہاں پہ ہر بندہ اپنے مارجن کو سوچ رہا ہے, ہر بندہ اپنے منافع کو سوچ رہا ہے. عمر صاحب آپ جیسے بہت سارے لوگ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے بچے اسکول جا نہیں رہے, وہ فیسیں ہی نہیں دیتے. جب فیسیں نہیں دیتے تو اسکول کے مالک نے اپنے پلے سے تو نہیں دینی بھائی, پھر سٹاف ہی فارغ کرنا ہے, نجم بھائی فیسیں جب فیسیں جو نہیں دیتا تو اسکول سے بھی انہوں نے فائر کیا. اس پر میں ڈیبیٹ کروں گا آپ سے. اختر خان نیازی صاحب ہیں, مرکزی چیئرمین آل پاکستان ڈرائیور اینڈ ورکرز یونین کے, ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اختر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی, ٹھیک ہے, جی اللہ کا شکر. اکثر یہ بتائیے گا, اس وقت جو تنازع چل رہا ہے پیٹرول پمپ کے مالکان کا اور حکومت کا, آپ چونکہ درمیان میں موجود ہے, ڈرائیور اور ورکر یونین ہے آپ کی, آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, قریب سے دیکھتے ہیں, کون ٹھیک لگتا ہے اس میں آپ کو؟ سر جی اب یہ کہ یہ صورتحال تو معمول بن چکا ہوا ہے, روٹین کا معمول بن چکا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کون سا کام ٹھیک ہو رہا ہے. پہلے تو یہ سوال دیکھیں, کچھ دنوں پہلے میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا تھا کہ گاڑیوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی تھی. آپ یہ دیکھیں رات کو صبح سو کر ہم اٹھتے ہیں تو لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے گاڑیوں پہ, جی کوئی گاڑی نہیں جائے گی, ریلوے چلے گی, گاڑیاں نہیں چلیں گی. صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہوئی, پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہوئی. کس پالیسی کے تحت یہ چیزوں کو بڑھاتے ہیں؟ کہاں پہ ان میں کہاں سے شعور آئے گا کہ یہ عوام کے ساتھ بیٹھے؟ اس ٹائم عوام دیکھیں سڑکوں پہ رول رہی ہے. کل رات ساری رات کو دنیا سڑکوں پہ رہی ہے, اپنے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا رہی ہے. اس میں کہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے جو اس کام کو حل کریں گے؟ لوگوں کو کنفیوژن ہوگی نا, ان کا خیال تھا کل پیٹرول پمپ بند ہوں گے, آج بند ہوں گے, لیکن پیٹرول پمپ تو نہیں سب کھلے رہے, آج بڑی تعداد میں کھلے ہوئے ہیں. لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ایسوسیشن بند کروا دے گی, شاید کل پیٹرول ہی نہ ملے, تو لوگوں نے تو خوف زدہ ہو کے باہر آئے نا. آپ دیکھیں کہ ٹریڈنگ کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں, یہ ہر چیز مہنگی در مہنگی کر رہے ہیں. عوام کو کہاں پہ ریلیف مل رہا ہے؟ ہر بندہ تو پریشان بیٹھا ہوا ہے. تو کیا یہ جمہوریت کے یہ لوگوں کے ووٹوں سے بنے ہوئے ہیں؟ ان کو کوئی بندے نے لا کے بٹھا نہیں دیا. جب لوگ ہی پریشان ہیں تو یہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیسے مینج کر رہے ہیں؟ پہلے ہمیں تو بتایا نا کہ کسی کام کو بھی کرنے سے پہلے مشاورت کیوں نہیں کرتے. اگر ان کے ساتھ یہ بیٹھ جاتے, ان کی جائز مطالبہ کو یہ مان لیتے, تو آج عوام تو سڑکوں پہ رول نہ رہی ہوتی. ہماری ٹرانسپورٹ رول رہے ہیں, پریشان ہوئے ہیں. کیا 1 سے 2 دن ہو گئے تو پھر ہم کہاں سے پیٹرول ڈیزل دلوائیں گے؟ کیا مہنگے داموں دلوائیں گے؟ اس کا کریڈٹ کس کو جائے گا جناب؟ اسی گورنمنٹ کو جائے گا, کیونکہ یہ باتیں تو کر لیتی ہے, امپلیمنٹ زیرو ہے. امپلیمنٹ میں تو کوئی ان کا ہمیں نظر نہیں آ رہا. بتائیں نا کہاں پہ, کس جگہ پہ, کس تنظیم کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے مذاکرات کیے, وہ کامیاب ہوئے؟ جب لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, پریشان حال ہو جاتے ہیں, برے حالات بن جاتے ہیں, اس وقت یہ کہتے ہیں جی آئیں بیٹھیں. اس ٹائم کیا مذاکرات کے فائدے؟ مجھے یہ تو بتائیں, کیوں وقت سے پہلے یہ کام کو کیوں نہیں سر انجام دیتے؟ کون سر انجام دے گا سر؟ جمہوریت میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی تو بتائیں نا, ایک اور ایشو بھی تو ہے نا, اگر آپ پیٹرول پمپس کی کمیشن کو بڑھا دیتے ہیں, ان کے پیسوں کو بڑھا دیتے ہیں, مارجن کو بڑھا دیتے ہیں, اس کے نتیجے میں پیٹرول اور مہنگا ہوگا, اور پیٹرول اور مہنگا ہوگا تو عوام اس سے پسیں گی. اب اس کا کیا حل کرے؟ وہ مشاورت یہ کس سے کرتے ہیں؟ وہاں پہ ان کو یہ لوگ نظر نہیں آتے جو یہ پیٹرول کو بیچ رہے ہیں؟ یہ اسی سسٹم میں کیوں نہیں مینج کرتے؟ گرانے پہ تو نزلہ ایک دم عوام پہ گرا جاتا ہے, ٹرانسپورٹر پہ گرا جاتا ہے. ہمارے کرائے انہوں نے کون سے بڑھا دیے ہیں؟ انہوں نے ڈیزل مہنگا کر دیا, پیٹرول مہنگا کر دیا, تو کرائے تو وہیں کھڑے ہوئے ہیں. آج تک کسی سسٹم میں بھی سر ہمارے ساتھ کوارڈینیشن نہیں ہے. کوئی بھی تنظیم ہے وہ رو رہی ہے. تنظیم تب بنتی ہے وہ عوام کی آواز ہوتی ہے, اپنی ٹریڈنگ کی آواز ہوتی ہے. کہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے مذاکرات کسی بھی تنظیم کے ساتھ کیے ہیں؟ سر یہ جب کوئی چیز پالیسی بناتے ہیں, پالیسی میں جو پالیسی کے سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا بھی تو ان کا فرض بنتا ہے نا سر. ٹیبل پہ بٹھائیں. اچھا چلیں, مجھے آخر میں ایک چیز بتائیے گا یہاں پر اختر خان نیازی صاحب, کہ آج کیا صورتحال رہی؟ میں مختلف جب دیکھتا ہوں بڑی بڑی کمپنیز اور چھوٹی بسوں کو, مثال کے طور پہ فیصل موورز کو لے لیں آپ روڈ ماسٹر کو لے لیں, نیازی کو لے لیں, ڈائیوو کو لے لیں, کوئی متاثر آج ہوا پیٹرول کی وجہ سے کہ سروس چلتی رہی؟ آج آپ ذہنی طور پہ پریشر میں رہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کہیں سے پیٹرول ڈیزل ارینج کیا, لیکن آپ 1-2 دن گزر جائیں گے, اس کے بعد ہر چیز بند ہو جائے گی. اگر ایک چیز مہنگی بھی ہے, اوپر سے مل بھی نہیں رہی. یہ کہاں کا دستور ہے سر؟ ایک چیز اتنی مہنگی کر دی آپ نے, وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے, اپنا ریٹ لگایا جا رہا ہے, اپنی پریشانی میں لوگ بیٹھے ہوئے. پہلے پریشانیاں کم ہیں کہ ہم جناب ڈیزل اور پیٹرول کے لیے بھاگم دوڑ کریں, اس کے لیے سفارشیں لڑاتے پھریں. سر یہ تو تھوڑے ہوش کے ناخن لیں نا
کہ ان کے مذاکرات جائز مطالبات مانیں. جائز مطالبات صحیح ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اختر خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت جو مذاکرات کرتی کس کے ساتھ ہے, بات کس کے ساتھ کرتی ہے, مانتی کس کی ہے, مشاورت کس کے ساتھ کرتی ہے, اور اس وقت جب سارے لوگ احتجاج پہ آ جاتے ہیں, باہر نکل آتے ہیں, تو پھر بات چیت کی جاتی ہے جب پانی سر سے اوپر گزر جاتا ہے. موقف ان کا آپ کے سامنے ہے. مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں آج جو سٹرائک شروع ہوئی ہے, اور آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ترجمان ان کے سیکرٹری انفارمیشن خواجہ عاطف رضا پروگرام کے شروع میں کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی سٹرائک کو جاری رکھیں گے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے. آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, لیکن دوسری طرف جو ڈیلرز ایسوسی ایشن کو سیٹ بیک ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بھرپور قسم کی ہڑتال نہیں کروا سکے. اگرچہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ آج لاہور کے 400 میں سے صرف 50 سے 60 پمپ ایسے تھے جو کھلے ہوئے تھے, لیکن جب ہم سڑکوں پر جاتے ہیں تو ہمیں زیادہ پمپ کھلے ہوئے نظر آتے ہیں. اب اس بحث سے ہمیں آگے نکل آنا چاہیے کہ ایشو ہے کیا, کتنے پمپ کھلے ہیں اور کتنے بند ہیں. یعنی کہ اس تعداد کے ایشو سے باہر نکلتے ہوئے ہمیں اصل ایشو کی طرف آنا چاہیے. ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ کاروبار فیزیبل ہے یا نہیں ہے. اگر کاروبار فیزیبل نہیں ہے تو پھر حکومت کو توجہ دینی چاہیے, لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو پمپ مالکان آج پیٹرول پمپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ اس تھیوری کو بائی نہیں کرتے, اپنی ایسوسی ایشن کے موقف کے ساتھ نہیں جاتے, تسلیم نہیں کرتے اس کو کہ اس وقت گھاٹا ہو رہا ہے. اگر ان کو گھاٹا ہو رہا ہوتا تو گھاٹے کے ساتھ وہ کھول کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا اب ایسوسی ایشن کو اور ان کو آپس میں اپنے موقف کی جنگ لڑنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اس کا فائدہ حکومت کو ہوا ہے. حکومت ڈٹ گئی ہے. حکومت نے کہا ہے کہ ہم کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. حماد صاحب نے جواب دے دیا اس سلسلے میں. تو کیوں دیا ہے؟ کیونکہ حکومت پہیہ چلتا رہا, جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ نہیں ہوا. تو اس میں تو کامیابی ہے پھر حکومت کی بڑی. عمر صاحب کہ آج جو ہے, چاہے اس کو ایسوسی ایشن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے, ڈی سی کے بندے بھیج دیے, اوگرا کو کہہ دیا, فلاں جگہ کے تھے, لیکن جو تھا سٹرائک جو تھی وہ اس طرح نہیں ہو سکی جس طرح سوچی جا رہی تھی. دیکھیں نجم بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ ابھی اختر نیازی صاحب یہاں پہ بات کر رہے تھے. یا تو دو چیزیں ہیں, یا تو وہ بغض حکومت بغض عمران میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب نیازی ہیں, نیازی صاحب کی حکومت ہے, وہ بھی نیازی ہیں, اللہ جانے, کہنے لگا ہوں اللہ جانے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یا تو ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ چل کیا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, چل کیا رہا ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا, ایک طرف ان کی بات یہ تھی آپ کے سامنے, دوسری طرف یہ بات تھی ان کی ڈیمانڈ بھی پوری کرو, یعنی کہ پیٹرول اور بڑھاؤ. نہیں, اس کے شروع میں ایک دلیل دے دی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 0 سے شروع کر کے 30 روپے پر لے جا سکتی ہے. حافظ صاحب نے بات کی تھی, انہوں نے بات نہیں کی تھی, وہ تو یہ بات کر ہی نہیں رہے تھے, وہ تو صرف نہیں کر رہے تھے, لیکن دلیل بات حافظ صاحب نے کی تھی. وہ دلیل حافظ صاحب کی بڑی جینوئن ہے, اور اگر اس پہ مذاکرات ہوں گے تو حماد اظہر صاحب اس چیز کو دیکھیں گے. میں آپ کو جینوئنلی بتا رہا ہوں, دیکھیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایسی ٹیکس بڑھا دیا جائے گا, ایسی پیٹرول کا ریٹ بڑھا دیا جائے گا. سر آپ کا مشورہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, میں تو چاہتا ہوں کہ فوری طور پر جو ہے نا, فوری طور پر مذاکرات ہونے چاہیے. صحیح. اس سے پہلے کہ عوام ذلیل ہو. عوام کے اندر خدشات موجود ہیں. جو مسافر ہے نا, جو میں مسافر کی بات کر رہا ہوں, میں انٹرنل جو شہر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے ٹینکیاں اپنی فل کرا لی ہیں. بڑے روٹ کی بات کر رہا ہوں. ان کی ٹینکیاں فل ہیں. جو بس ہے نا, جب ایک مرتبہ ایک روٹ پہ جائے گی, واپسی کے لیے اس کے پاس خون نہیں ہے. وہ بلڈ جو ہے ڈیزل ہے, یہ بلڈ لمبے روٹ پہ, تو اس کو بیچ میں بھی اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے, کہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ فضا جو ہے نا خوف و ہراس والی اور اس طرح کی, اس کو ختم ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. بیٹھ کے مذاکرات کرے, مناسب جائز منافع جو ان کا حق ہے وہ ان کو ضرور دیا جائے. حافظ محمد جہانگیر صاحب, آپ ترجمان آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن, ہمارے ساتھ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. عمر صدیق صاحب, آپ پاکستان تحریک انصاف سے حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, واقعی سب سے اہم بات یہی ہے کہ خوف و ہراس کی فضا نہیں ہونی چاہیے, انسرٹینٹی نہیں ہونی چاہیے, غیر یقینی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. حکومت کو معمول کے مطابق چیزیں چلانی چاہیے. اور سٹرائک سے پہلے جب معاملات چل رہے تھے کہ MOU سائن ہو گیا تھا, تو معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے تھا, یہاں تک بات پہنچنی نہیں چاہیے تھی. اب بھی جو ہے حکومت کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ بڑے کا درجہ رکھتی ہے, ماں باپ کا درجہ رکھتی ہے, وہ سرپرست ہے, اس نے معاملات کو چلانا ہے. وہ اس میں انا پلس مائنس, اگر حکومت چاہتی ہے یہ کہلوانا چاہتی ہے کہ وہ جیت گئی, تو ہاں بھائی آپ جیت گئے ہیں,
آپ بڑے تھے, آپ جیت گئے ہیں, آپ طاقتور تھے, آپ جیت گئے ہیں, لیکن اس جیت کے بعد آپ پہ فرض ہے کہ آپ ان لوگوں کی بات سنیں, جائز مطالبات کو پورا کریں, کاروبار چلتے رہنے چاہیے, کاروبار میں منافع بھی ہونا چاہیے, جائز منافع ہونا چاہیے, اس پر بات چیت کی جائے اور معاملات کو کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ فوری طور پہ حل کیا جائے. ہماری بھی یہی درخواست ہے. اللہ حافظ.